نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے ائمہ میں سے ایک بہت بڑے امام، بلکہ اماموں کے سردار عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ اپنے نام کی طرح بہت ہی بابرکت شخصیت تھے۔ ان کا خاصہ یہ تھا کہ یہ اپنی زندگی کا آدھا حصہ دین کی تعلیم، حدیث پڑھانے میں اور سکھانے میں گزارتے تھے، اور آدھا حصہ جہاد میں گزارتے تھے۔ ان کا مال ان کے اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ عام طور پر علماء اور طلباء کے لیے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا ایرانیوں کے ساتھ، اور یہ اس معرکے میں شریک تھے۔ ان کے ایک شاگرد ہیں عبدہ ابن سلیمان، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس معرکے میں تھا۔ تو کافروں کی طرف سے جنگ شروع ہونے سے پہلے مبارزت کا اعلان ہوا۔ مبارزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہونے سے پہلے ان کا ایک ایک فرد دونوں طرف سے نکلتا ہے اور آپس میں لڑتے ہیں۔ اور اسی لڑائی میں پہلے ایک آدمی ہوتا ہے، پھر دوسرا ہوتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے۔ بس 2 4 5 6 لوگوں کی لڑائی کے بعد مستقل لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو پہلے والی مبارزت تھی، اس میں رومیوں کا ایک آدمی، ایرانیوں کا ایک آدمی تھا، بڑا طاقتور، بڑا تربیت یافتہ آدمی تھا۔ اس نے مبارزت کا اعلان کیا تو مسلمانوں کا بھی ایک آدمی گیا۔ اس نے مسلمانوں کے آدمی کو فوراً ہی گرا کے مار ڈالا۔ اس نے دوبارہ اعلان کیا، مسلمانوں کا دوسرا آدمی گیا، تیسرا آدمی گیا، اس نے 6 بندے مسلمانوں کے مار دیے۔ اب بھی وہ اعلان کر رہا ہے، پکار رہا ہے، للکار رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی صف میں کوئی نکل کے نہیں جا رہا تھا۔ پھر ایک آدمی، اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، لپیٹا ہوا تھا کپڑا اس پر، اور وہ گیا اور اس نے اس آدمی کو، جو مسلمانوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا تھا، اس کو گرا کر مار ڈالا۔ مسلمان اس آدمی کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے لپک پڑے اس کے اوپر، اور یہ اپنے گھوڑے پر تھے اور کوئی ان کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ لوگوں نے بڑا کہا کہ آپ ہمیں اپنا چہرہ دکھائیں۔ کہتے ہیں مجھے اللہ جانتا ہے نا، آپ کو دکھا کے کیا کروں گا۔ عبدہ ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ان کا وہ جو کپڑا انہوں نے لپیٹا ہوا تھا وہ کھینچا تو ان کا چہرہ ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ عبدہ، مجھے رسوا کرنے کے لیے صرف تم ہی تھے؟ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ ہی جانے اور کوئی نہ جانے، تو تم ہی مجھے رسوا کرنے کے لیے لپک پڑے ہو، حالانکہ تم تو میرے شاگرد ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک دور ایسا تھا جب وہ اپنے اعمال کو چھپایا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے تھے اور لوگوں سے بچایا کرتے تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں کچھ بھی کروں،
میرے اللہ کو پتہ ہو اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پتہ ہو۔ ان کے ہاں فضیلت کا معیار یہ تھا کہ میں لوگوں کے بیچ میں مشہور نہیں ہوں۔ ان کے ہاں کسی آدمی کے بارے میں خیر کی کوئی بات کہی جاتی تو یہی کہی جاتی تھی کہ یہ آدمی مخفی آدمی ہے، یہ آدمی لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ شہرت پسند آدمی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک مرتبہ اپنے اونٹوں وغیرہ کے ساتھ مصروف تھے تو ان کا ایک بیٹا آیا دور سے۔ وہ بیٹے کا نام تھا عمر ابن سعد نام تھا اس کا۔ وہ دور سے آیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فراست دی تھی، دور سے دیکھ کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس آنے والے کے شر سے بچا لے، یہ کوئی بری بات لے کے آ رہے ہیں۔ جب وہ آیا تو اپنے ابا کو کہتے ہیں ابا جان آپ یہاں اپنے اونٹوں بکریوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہاں لوگ بادشاہت اور سلطنت کے لیے ایک دوسرے سے بحث مباحثے کر رہے ہیں اور آپ یہاں اونٹوں بکریوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اسکت، خاموش ہو جا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو تقوی والا تو ہو لیکن لوگوں سے بے نیاز ہو، لوگوں سے مخفی ہو۔ تقوی والا تو ہے لیکن لوگ اس کے تقوی کو نہیں پہچانتے، لوگ اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ وہ بندہ اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں جو جا کے کسی سلطنت کے عہدے پر فائز ہو جاؤں، کوئی بادشاہ بن جاؤں، تو میرے اندر کی یہ جو خیر ہے یہ تو لوگوں میں پھیل جائے گی نا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے لوگ بادشاہ بنائیں، مجھے لوگ میں چاہتا ہوں مجھے لوگ ایک عام سا آدمی کہیں، بس اتنا بہت ہے، اللہ کے ہاں میری کوئی عزت ہو۔ مقصد یہ ہے زندگی کا، اللہ کے ہاں میری کوئی عزت ہو، لوگوں کی مجھے کیا پرواہ، لوگ مجھے کچھ بھی کہیں، ہمیں ان سے کیا غرض ہے۔ یہ تربیت تھی مسلمانوں کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کوئی عام آدمی تھوڑی تھے، وہ ایسی شخصیت تھے، رسول اللہ کئی دفعہ فخر سے فرمایا کرتے تھے سعد میرا ماموں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے سعد میرا ماموں ہے کسی کا ایسا ماموں تو لا کے دکھاؤ۔ آپ فرمایا کرتے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تیر چلائیے۔ اللہ کے رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے تیر ترتیب سے لگا کے رکھا کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نہیں، میرا دل کرتا ہے میں مخفی رہوں، چھپا رہوں، لوگوں سے ان کی نظروں سے بالکل اوجھل۔ لوگوں نے مجھے پہچان کے کیا کرنا ہے، بس میرے اللہ کو میرا پتہ ہو۔ اور ایسے ہوتا ہے جی، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ آپ نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لباس، ان کی حیت، حالت وہ ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ کوئی خاص بندے نہیں ہوتے، گرد و غبار سے اٹے ہوتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹائے نا کسی کا، لوگ ان کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولتے، لوگ کہتے ہیں کہاں سا بندہ ہے، لیکن کہتے ہیں اگر یہ لوگ اللہ پہ قسم ڈال دیں نا تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے جی، آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں نا، لوگوں سے کیا لینا ہے آپ نے۔ دیکھیں آپ کبھی یہ بات سوچ کے دیکھیں، آپ کو ساری دنیا جانتی ہو، ساری دنیا میں آپ مشہور ہوں، آج کل کی اصطلاح میں جیسے کہتے ہیں نا آپ وائرل ہو گئے ہیں، دنیا آپ کو جانتی ہے لیکن اللہ نہیں جانتا، بتائیں آپ کو کیا فائدہ ہوا، بتائیں کیا فائدہ ہوا آپ کو۔ اور کبھی یہ بھی سوچیں دنیا آپ کو نہیں جانتی، دنیا کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں، لیکن اللہ آپ کو جانتا ہے، بتائیں آپ کو نقصان کیا ہے اس میں۔ ہمارے ہاں نا یہ ٹرینڈ چل گیا نا جی، ہم نے مشہور ہونا ہے، ویوز کے چکر میں، لائکس، سبسکرائبر اور فالورز، یہ کیا چیز ہے،
یہ کیا چیز ہے؟ مطلب کئی لوگ تو دین کا کام ان مقصدوں کے لیے کرتے ہیں. ابھی دین بھی اس طرح ہوتا ہے کبھی؟ دین کے کام بھی مطلب اس لیے کیے جائیں گے کہ لوگ مجھے پہچانیں، میری شہرت بنے، میری ٹور بنے، میں مشہور ہو جاؤں. جی سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ بات شامل ہے. آپ اپنی تنہائیوں، آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رات کی ان تنہائیوں میں نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، لوگوں کو نہ پتہ چلے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے صلاۃ الرجل فی جوف اللیل. آدمی کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو آدمی رات کی تاریکی میں پڑھتا ہے، اندھیرے میں پڑھتا ہے، اکیلے میں پڑھتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا جی، حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا، بڑا مشہور آدمی تھا، بڑا رئیس آدمی تھا، لوگ بڑا اس کی قدر کرتے تھے. وہ جب گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندہ تھا. آپ نے فرمایا یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس بندے کے بارے میں کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، یہ تو بڑا مشہور بندہ ہے، یہ اگر کہیں اپنا نکاح کا پیغام دے تو اس کا حق بنتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کریں. یہ اگر کسی سے کوئی بات کہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ لوگ اس کی بات توجہ سے سنیں. آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے نا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ گزرا، بڑا غریب، ضعیف، کمزور، عام آدمی. وہ جب گزرا آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یہ تو ایک کمزور سا آدمی ہے، غریب سا آدمی ہے، اس کا حق بنتا ہے اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو کوئی اس کو اپنی لڑکی نہ دے. یہ اگر کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کے لیے کوئی دروازہ نہ کھولے. یہ اگر کسی مجلس میں بات کرے نا، اس کی بات کوئی نہیں سنتا. عام سا آدمی ہے، فقیر سا آدمی ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ پتہ رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہذا، یہ جو دوسرے والا آدمی ہے نا، خیر من ملء الارض مثل ہذا. یہ جو آدمی ہے نا، یہ وہ پہلے والے سے اتنا بہتر، اتنا بہتر، اتنا بہتر ہے، اگر پہلے والے آدمیوں سے پوری زمین بھر جائے پھر بھی یہ اکیلا آدمی ان سب سے بہتر ہے. وہ جس کو تم کہہ رہے تھے نا کہ اس کو بیٹیاں بھی دی جائیں، اس کی باتیں بھی سنی جائیں، اس کے نخرے بھی اٹھائے جائیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، اور دنیا والوں نے راضی ہو کے کیا کرنا ہے؟ دنیا والے آپ کو کیا کریں گے؟ کیا دیں گے آپ کو؟ آپ چلے بہت مشہور ہو گئے ہیں، کیا ہو جائے گا آپ کو؟ لیکن اگر آپ اللہ کے نزدیک مقام پا گئے ہیں، سبحان اللہ، پھر تو دنیا والوں سے آپ نے لینا کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے جی؟ ہم نے تو اپنے اللہ کو راضی. دیکھیں نا وہ حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں کے ساتھ بھڑکایا جائے گا، آپ کو پتہ ہے نا قرآن مجید میں آتا ہے وقودھا الناس والحجارہ. جہنم کا جو ایندھن ہے، جہنم کا جو یعنی بالن ہے، وہ انسان ہیں اور پتھر ہیں، جن پتھروں کو انسان پوجتے ہیں. یہ جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو، اس کی الاؤ کو بھڑکایا جائے گا، زیادہ کیا جائے گا. تو سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، ان میں ایک بہت بڑا عالم تھا جو اس لیے اپنے علم کو پھیلاتا تھا تاکہ لوگ اس کو بہت بڑا عالم قاری کہیں. ایک بہت بڑا مجاہد تھا جو اس لیے ساری زندگی برسر پیکار رہا کہ لوگ اس کو بہت جری اور بہادر کہیں. اور ایک بہت بڑا سخی اور جواد تھا جو اپنا ساری زندگی اس لیے مال لٹاتا رہا تاکہ لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کیا بات ہے، اس کی بڑا سخی ہے. لوگوں نے تو فرمایا کہ وقت قیل، لوگوں نے تو کہا، لیکن اللہ کا سوال ادھر ہی تھا کہ ماذا عملت لی، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. اب اللہ کے لیے تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہ تو لوگوں کے لیے کیا تھا. لوگوں نے تو اس کو کہہ بھی دیا، لوگوں کے ہاں تو مشہور ہو بھی گیا، لوگوں کے ہاں تو اس کا نام بن بھی گیا. اللہ کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اٹھاؤ، اس مجاہد کو اٹھاؤ، اس عالم کو اٹھاؤ، قاری کو اٹھاؤ، اس سخی جواد کو اٹھاؤ، جہنم کے اندر ڈالو. سب سے پہلے جہنم میں ڈلنے والے یہ بدبخت ہوں گے. کیا وجہ ہے؟
مشہور ہونے کے لیے کام کرتے ہیں جی۔ اور آج کل سبحان اللہ، میرے بھائی نے موضوع تو اس لیے رکھا ہوگا تاکہ اہل دین جو ہے اس مشہوری کی لعنت سے بچیں۔ یہ جو ہوس ہے ایک لوگوں کے اندر ایک بیماری ہے، ایک نشہ پڑ گیا ہے، اس سے بچیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اہل دین کی آپ کیا بات کرتے ہیں، یہاں تو مشہور ہونے کے لیے معیار ہی اتنا گر گیا ہے، لوگ کتنے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، کتنی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، کیسی بکواسیات کرتے ہیں، اس لیے تاکہ مشہور ہو جائیں، اخلاق سے گرے ہوئے لوگ۔ میں نے دیکھا کئی بڑے بڑے داڑھیوں والے لوگ، بڑے داڑھیوں والے، صرف اس لیے کہ ویوز مل جائیں، ویوز۔ سبحان اللہ، اللہ جانے یہ کیا ایک لت پڑ گئی ہے، ویوز، سبسکرائبر، فالوور جی مل جائیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، نہ اپنی حیا آتی ہے، نہ اپنی داڑھی پہ حیا آتی ہے، نہ اپنے اللہ کے سامنے کوئی حیا آتی ہے۔ اتنا گرا ہوا معیار جی، مسلمانوں کے معاشرے کا اتنا گرا ہوا معیار۔ اور آپ کو بتاؤں جو میں سمجھوں وائرل ہونے کا جو سب سے عام ٹرینڈ بن گیا، جو میں نے کئی دوستوں سے سنا ہے کہ کئی مرد اور کئی خواتین اپنے کپڑے اتار کر بے لباس ہو کے بھی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ ان کو ویوز مل جائیں۔ اتنے گندے معاشرے میں ہم رہتے ہیں جی۔ ایک تو یہ ٹرینڈ ہے نا، دوسرا بھی ٹرینڈ آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے جو میں نے نوٹ کیا ہے۔ مشہور ہونے کا ٹرینڈ یہ ہے، آپ اسلام اور علماء اسلام کے اوپر بکواس کریں، آپ مشہور ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں، وہ اسلام جس کے بارے میں حضرت عمر کہا کرتے تھے نا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ آج آپ جتنا اسلام کو برا کہیں گے، اسلام کے جو خادم ہیں، علماء ہیں، ان کو جتنا برا کہیں گے اتنے مشہور ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ مشہور ہو گئے جی، اہل اسلام کو، علماء کو گالیاں دے دے کے۔ ٹرینڈ ہے، مشہوری جو کرنی ہے۔ ہمیں اس بات سے تھوڑی غرض ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، ہمیں تو اس بات سے غرض ہے کہ مشہور ہونا چاہیے، بندہ مشہور ہونا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرانے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس کے پاس بڑا عمدہ لباس تھا، لوگوں کے درمیان وہ شہرت کا لباس پہن کے چل رہا تھا، تکبر اور فخر کے ساتھ۔ یقین جانیے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے زمین پھاڑ کے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور قیامت تک اس زمین کے اندر گھستا چلا جائے گا وہ قیامت تک۔ ایسی کون سی شہرت ہے؟ یہ شہرت دین کو کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے، ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لہ من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، یہ بھیڑیے ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان معاشرے کا اور دین کا اور ذات کا وہ آدمی کرتا ہے جس آدمی کو مال سے بڑی غرض ہوتی ہے، جس آدمی کو شہرت سے بڑی غرض ہوتی ہے۔ وہ دین میں بڑا بننا چاہ رہا ہوتا ہے، بڑا، اے جی میرا نام ہو، اے جی میری شہرت ہو، میں پہچانا جاؤں۔ سبحان اللہ، امام احمد ابن حنبل کہا کرتے تھے، ما اخلص اللہ عبد احب ان یعرف۔ بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا جس بندے کے دل میں یہ محبت ہو کہ میری پہچان بنے لوگوں کے بیچ میں۔ یہ بندہ مخلص ہے ہی نہیں جی، ہو ہی نہیں سکتا مخلص۔ او بھئی یہ تو اللہ کے ہاں پہچان بنانی چاہیے نا، اس کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت بنے، اور یہ کوشش کر رہا ہے ایسے اعمال، ایسے سٹنٹ کر کے۔ جی میں نے کئی خطباء کو دیکھا ہے، ان خطباء کے موضوعات ہی، ان کی گفتگو ہی، ان کا انداز ہی، ان کا لباس ہی، ان کا وضع قطعی ایسے ہوتا ہے کہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ ٹک ٹاکر مولوی ہے، ٹک ٹاکر مولوی ہے۔ مطلب یہ اصطلاح کی عجیب بات ہے، اسلام کے نام پہ دھبا ہیں یہ لوگ۔ اسلام تو مخلصین کی ایک جماعت کا نام ہے جی، مخلصین کی، وہ لوگ جو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ لوگ جو چاہے چھپے ہوئے بھی ہوں لیکن اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں حکم ہی یہ ملا تھا نا کہ اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے عبادت کر کے کرو۔
خالص عبادت اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس لباس الشہرت فی الدنیا البسہ اللہ لباس المذلت یوم القیامہ، جو آدمی دنیا میں شہرت کا لباس زیب تن کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ مشہور ہونے میں ہی سب سے بڑا فائدہ ہے، ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جس سے اس کی مشہوری بنے، جس سے وہ وائرل ہو، جس سے لوگ اس کی ویڈیوز دیکھیں، جس سے لوگ اس کو پہچانیں۔ قیامت کے دن اللہ اس کو ذلیلوں والا لباس پہنائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ سب سے زیادہ ذلیل آدمی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ شہرت کی مطلب اسلام نے تو کبھی آپ کو یہ درس، ایک حدیث میں، ایک آیت میں آپ کو اسلام نے یہ نہیں کہا آپ مشہور ہونے چاہیے۔ مشہور یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو اللہ کے بندے ہیں نا، لوگوں کے تھوڑی ہیں۔ امام احمد فرمایا کرتے تھے یہ جو شہرت کی بھوک ہوتی ہے نا، یہ بندے کو تھکا دیتی ہے۔ بندہ ساری زندگی اسی بات کا خیال کرتا ہے لوگ نہ مجھ سے دور ہو جائیں، فین فالوئنگ نہ ٹوٹے، فالورز نہ کم ہو جائیں، ویوز کم آنے لگ گئے ہیں جی۔ ساری زندگی انسان کی تگ و دو کا ایک یہی سلسلہ رہتا ہے، لوگوں کے بیچ میں میرا کسی طرح ٹیکا بنا رہے۔ کیا کرو گے اس کو؟ جب آپ قیامت میں جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، آپ کی جھولی میں کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو آپ کو گھر سے دوسرے ٹائم پہ کھانا نہ کھلائیں، یہ کون سے آپ کے مخلص ہو گئے؟ ہاں ایسا ممکن ہے، آپ اس دنیا میں ان لوگوں کی محبت جیتنے کے لیے کوشش کریں، اللہ کو راضی کر کے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کے دل، جیسے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اہل ایمان مجھ سے محبت کریں۔ محبت حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جو مومن ہو اور مجھ سے محبت نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو اپنے ایمان والے بندوں کے درمیان محبوب بنا دے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل کو اللہ فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کیا کر۔ پھر جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل آسمان میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ و جبریل یحبان فلانا فاحبوہ، اللہ اور جبریل فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے سارے کے سارے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان زمین والے گھٹیا گنہگار بد اخلاق بد کردار لوگوں کے بیچ میں آپ وائرل ہو کے مشہور ہو کے محبوب ہو کے کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے مشہور ہوں، اللہ کے سامنے مشہور ہوں، اللہ کی آسمانی مخلوق کے سامنے مشہور ہوں۔ بلکہ فرمایا ثم تودع له القلوب فی الارض، پھر اس آدمی کے لیے زمین کے اندر بھی اس کی محبت اور مقبولیت ڈال دی جاتی ہے، تمام اہل خیر پھر اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تمام اہل خیر کو بس اس کے بارے میں پتہ چل جائے، لا محالہ اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہی اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے، اللہ ڈالتا ہے یہ محبت، لوگ نہیں ڈالتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایک یہ نشہ ہے کہ آپ مشہور ہوں، ایک یہ کوشش ہے کہ میرا اللہ مجھے پسند کر لے۔ اب یہ آپ نے اور میں نے طے کرنا ہے میرے اعمال کا معیار اور مقصد کیا ہونا چاہیے۔ کیا اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اللہ کی پسندیدگی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، یا لوگوں کی، ان گھٹیا لوگوں کی فین فالوئنگ ہونی چاہیے؟ یہ فین فالوئنگ نہ دنیا میں کسی کام کی ہے، نہ آخرت میں آپ کو کہیں سے بچا سکتی ہے۔ اور اللہ کی محبت آپ اکیلے بھی ہوں گے نا، یقین مانیں اکیلے بھی ہوں گے۔ یہی عبداللہ ابن مبارک ایک آدمی کے بارے میں، وہ ان کا نام تھا ابو حمزہ السکری، کہتے تھے ابو حمزہ السکری جماعتن، یہ ابو حمزہ اکیلا بندہ، پوری جماعت ہے یہ اکیلا بندہ کیوں ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کبھی آپ پڑھیں نا، جتنے بادشاہ تھے، مطلب لوگ مشہور ہونے کے لیے یہی کوشش کرتے ہیں نا کہ میں پرائم منسٹر سے ایوارڈ مل جائے مجھے۔ کئی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے میرا نام گنیز بک ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے، مشہور ہو گیا ہوں میں، جی سبحان اللہ۔ تو آپ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشہور ہو جائیں نا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہیں، دنیا والے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں،
نہ آپ کو اس کا فائدہ دنیا میں ہے، نہ آپ کو اس کا فائدہ آخرت میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اس لت سے، اس ہوس سے، اس نشے سے نکالے، یہ مشہوری والے جو نشہ ہے اس سے نکالے، اور اللہ اپنا مخلص بندہ بنائے، خالص بندہ بنائے۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا نا، اللہ کو عبد تقی، غنی اور خفی پسند ہے۔ بس اللہ ہمیں لوگوں سے بے پرواہ ہو کر، مخفی رہ کر، اپنے اللہ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔